اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ تو کہ اللہ نے سچ فرمایا، پس پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جو یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے کہ جو مکہ میں ہے، برکتوں والا اور جہانوں کی ہدایت والا۔ اس میں واضح آیات ہیں، واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج لازم ہے۔ جو کوئی اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہو اور جو کوئی کفر کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے جہانوں سے۔ محترم احباب، گزشتہ درس میں مسئلہ رسالت کے حوالہ سے ایک شبہ کا جواب دیا گیا۔ وہ یہ بات کہتے تھے یہودی اور عیسائی کہ آپ مسلمان اپنی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی طرف کرتے ہو، حالانکہ آپ کی شریعت اور شریعت ابراہیمی میں حلت و حرمت کے کچھ مسائل میں فرق موجود ہے۔ اور پھر وہ اونٹ کے گوشت اور دودھ کی مثال دیتے کہ وہ شریعت ابراہیمی میں جائز تھا، حرام تھا، اور آپ کی شریعت میں جائز ہے۔ اللہ رب العزت نے جواب میں واضح فرمایا کہ شریعت ابراہیمی میں بھی وہ حلال ہی تھا۔ یہ تو سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دور سے اس کی حرمت کا آغاز ہوا ہے، اس سے پہلے اس کی حرمت نہیں تھی۔ پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھا، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم عیسائی تھا۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے عقائد ذکر فرمائے تھے کہ دیکھو یہ ابراہیمی عقائد ہیں جو کہ توحید اور رد شرک والے ہیں، تو تم نے تو شرک شروع کر رکھا ہے۔ یہود حضرت عزیر علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور ان کی بندگی کرتے ہیں۔ عیسائی سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں۔ اقانیم ثلاثہ کے عنوان سے بھی، تثلیث کے عنوان سے بھی وہ شرک کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔
کبھی سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو بھی سجدہ کرتے ہیں، ان کی بھی بندگی کرتے ہیں، روح القدس کی بھی بندگی کرتے ہیں. تو تمہارے عقائد جو ہیں وہ تو مشرکانہ ہیں. ابراہیم تو یکسو تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے، اور ابراہیمی عقائد امت محمدیہ نے بھی اپنائے ہیں. تو اس لیے امت محمدیہ کو اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنا یہ زیادہ مناسب ہے. تو ہم نے جو پیش کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے جو پیش ہوا، وہ پیش ہوئے ابراہیمی عقائد، اور انہوں نے کچھ احکام پیش کیے حلت و حرمت کے، اور ان کے لیے بھی جو دلیل دی تو وہ غلط ثابت ہو گئی. حالانکہ مختلف شریعتوں کے اندر احکام کا فرق تو ہوتا ہی رہتا ہے، وہ تو کوئی اتنی بڑی بات ہے بھی کوئی نہیں. لیکن عقائد سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کے ایک چلے آئے ہیں. تو اب اللہ رب العزت نے پھر اسی چیز کا تذکرہ فرمایا. انہوں نے احکام کا ذکر کیا تھا، اللہ رب العزت ایک دفعہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ذکر فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ کل اے نبی آپ کہیے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا. اللہ نے بات کھول کے واضح کر دی ہے، نکھار دی ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ ابراہیمی شریعت میں حلال ہی تھا. وہ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دور سے اس کی حرمت ہوئی ہے. تو یہ بات تو اللہ نے نکھار دی، سچ فرمایا اللہ نے. تو تم جو نام لے رہے ہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہو، تو کم از کم ابراہیمی عقائد تو پہلے اپناؤ نا، تو پھر کوئی تم زبان کھولنے والے بن سکتے ہو. اگر تمہارے عقائد ہی ابراہیمی عقائد کوئی نہیں، تو پھر ہمارے اوپر الزام اور ہمارے اوپر تان کرتے ہوئے جو ہے وہ تمہیں خیال کرنا چاہیے کہ تمہارا اپنا کیا حال ہے. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم کی ملت کی بھی تو پیروی کرو نا. اور ابراہیم تو یکسو تھے، سارے معبودوں کو چھوڑ کے صرف اللہ کی بندگی کرنے والے تھے. تو تم بھی تو یہ چیز تو پہلے اختیار کرو. امت محمدیہ وہ حنیف بھی ہے، مسلم بھی ہے، اور شرک سے مجتنب بھی ہے، اجتناب کرنے والی ہے. لیکن تم جو ہے وہ حنیف بھی نہیں رہے اور شرک کے اندر بھی پڑے ہوئے ہو. ہم امت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ہم مسلمان ملت ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی. تو یہودیوں عیسائیوں تم کو بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی چاہیے اگر تم ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے میں سچے ہو. وہ تو حنیف تھے، یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. ان اول بیت وضع للناس، اب یہاں سے توحید کے مسئلہ پر، رسالت کے مسئلہ پر ایک دوسرے شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے. دوسرا شبہ یہود و نصارہ کی طرف سے یہ تھا کہ جی سارے سابقہ نبیوں کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے. یہ نبی جو ہیں انہوں نے مدینہ آ کے کچھ عرصہ، کوئی 17-18 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی. اس کے بعد انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے، بیت اللہ کی طرف انہوں نے رخ کرنا شروع کر دیا، خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے رخ کرنا شروع کر دیا. سابقہ نبیوں کا ساروں کا قبلہ بیت المقدس تھا. تو اگر یہ نبی بھی سچا نبی ہے تو پھر اس کو بھی سارے نبیوں کا قبلہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے تھا. اس نے ایک دفعہ اختیار کیا بھی، لیکن پھر اس نے بیت اللہ کو اختیار کر لیا. تو یہ جب سارے نبیوں کے قبلے کو ہی نہیں مانتا تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ سچا نبی نہیں ہے. تو اب اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے ہیں
کہ جس طرح تم نے یہ بات کہی تھی نا کہ شریعت ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا، اونٹ کا دودھ حرام تھا، اور یہ بات تم نے جھوٹ کہی تھی، اسی طرح یہ بھی جھوٹ کہہ رہے ہو کہ سارے نبیوں کا قبلہ وہ بیت المقدس تھا۔ ایسی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، جو سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا، تو لوگوں کی عبادت کے لیے، لوگوں کا مذہبی مرکز جو سب سے پہلا بنایا گیا، جو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دور سے قبلہ بنایا گیا، تو للذی ببکہ تھا، وہ ہے کہ جو کہ مکہ میں ہے۔ تو پہلا گھر وہ تعمیر کیا گیا تھا، بیت المقدس اس کے بعد تعمیر کیا گیا تھا۔ بیت اللہ کی جو معروف ترین تعمیر ہے نا، وہ تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے کی ہے، اور بیت المقدس کی جو معروف ترین تعمیر ہے وہ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے کی ہے۔ لیکن ان دونوں کی تعمیر خود سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات بھی کر چکے تھے، بلکہ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے بھی پہلے بیت اللہ کی ایک تعمیر فرشتوں نے بھی کی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات انہوں نے بیت اللہ کی دوسری تعمیر کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، آقا پہلا گھر اللہ کی بندگی کے لیے کون سا بنایا گیا، سب سے پہلا گھر؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے لگے، اس کے بعد کون سا گھر بنایا گیا اللہ کی بندگی کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال کیا کہ دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ اب جو معروف تعمیر ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کے درمیان تو فاصلہ صدیوں کا ہے، ان کے درمیان تو 40 سال سے کافی زیادہ فاصلہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں گھروں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ، تو پھر یہ وہ تعمیر ہے کہ جو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے کی۔ پہلے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر 40 سال بعد بیت المقدس کی بھی انہوں نے پہلی تعمیر کی۔ پھر یہ جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے تعمیر کی تھی، اس کے بعد ایک تعمیر کا تذکرہ حضرت شیس علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالہ سے بھی ملتا ہے، لیکن علماء کی غالب رائے یہ ہے کہ وہ کوئی نئے سرے سے تعمیر نہیں تھی، بلکہ وہ مرمت وغیرہ کا کچھ کام تھا، نئے سرے سے تعمیر نہیں تھی۔ بہرحال یہ قبلہ، یہ دونوں گھر بیت اللہ بھی اور بیت المقدس بھی طوفان نوح کے اندر اور دیگر حوادث کے اندر یہ ختم ہو چکے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ان کی جو تعمیر ہوئی ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بیت اللہ کی، اور سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جو تعمیر بیت اللہ کی تھی تو اس میں چھت نہیں تھی، دیواریں اٹھائی گئی تھیں، چھت نہیں تھی۔ چھت جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی، تو اس وقت جو مکہ والوں نے تعمیر کی تھی چھت اس وقت ڈالی گئی ہے، اس سے پہلے چھت نہیں تھی۔ کعبہ کے دروازے بھی اس سے پہلے 2 تھے۔ جہاں پر اس وقت دروازہ ہے اس کی سیدھ میں دوسری سمت میں بھی دروازہ تھا، یہ دروازہ مشرقی سمت میں بنتا ہے، دوسرا دروازہ مغربی سمت میں بھی موجود تھا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تعمیر ہوئی ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، تو اس میں پھر دروازہ مکہ والوں نے ایک کر دیا تھا۔ ابراہیمی تعمیر میں کعبہ کا دروازہ یہ بلند نہیں تھا، بلکہ زمین کے ساتھ ہی متصل، لیکن مکہ والوں نے دروازہ بلند بھی کر دیا کافی سارا۔ ابراہیمی تعمیر جو ہے اس کے اندر ایک وہ حصہ جس کو اس وقت حتیم کہتے ہیں، جو کہ کعبہ کے ساتھ ایک گلائی کے اندر نشان بنا ہوا ہے، وہ حصہ بھی اس تعمیر کا حصہ تھا، وہ بھی اس کے اندر شامل تھا۔ لیکن مکہ والوں نے جس وقت تعمیر کی تو وہ حصہ جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ یہ جو سارے مختلف اقدامات ہوئے ہیں، ان میں جو پہلے اقدامات ہیں چھت کا ڈالنا اور دروازہ ایک بند کر دینا اور دوسرا دروازہ جو ہے اس کو بھی بلند کر دینا، اور ایک اور اقدام کے پہلے دروازے کے اوپر کوئی تالے کا اہتمام کوئی نہیں تھا۔ یہ تالے کا اہتمام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تعمیر ہوئی ہے تو اس وقت تالے کا اہتمام بھی ہوا ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے تالے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ یہ سارے اقدامات جو کیے گئے تھے تو یہ اس وجہ سے کہ کچھ نہ کچھ نذرانے وغیرہ آتے تھے اور ان کو کعبہ کے اندر ہی محفوظ کیا جاتا تھا، وہاں پہ رکھ دیا جاتا تھا، لیکن دروازے دو تھے اور کھلے تھے، تالے وغیرہ کا اہتمام کوئی نہیں تھا، تو کعبہ کے اندر سے بھی جو ہے وہ چوری ہونے لگ گئی، کچھ نذرانے وغیرہ چوری ہونے لگ گئے، کسی بدبخت نے یہ اقدام بھی کر دیا۔ تو اس وجہ سے پھر مکہ والوں نے یہ مختلف اقدامات کیے، چھت بھی بنا دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ ہو جائے، ویسے بھی نذرانے وغیرہ جو وہاں پر رکھنے ہیں تو اوپر سے محفوظ ہو تو ذرا بارش وغیرہ سے بھی بچاؤ ہو جاتا ہے، اور دروازہ بھی ایک بند کر دیا، دوسرا اونچا کر دیا کہ ہر کوئی آسانی سے اندر نہ داخل ہو سکے، جس کو ہم چاہیں تو وہ اندر ہماری مرضی سے داخل ہو، تالے کا بھی اہتمام کر دیا۔ حتیم والا حصہ جو باہر نکل گیا اس کی وجہ یہ کہ مکہ والوں نے یہ خیال کیا تھا کہ صرف حلال کی کمائی جو ہے وہ لگانی ہے، اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کے اندر حرام کی کمائی ہم نے کوئی نہیں لگانی، تو پورے مکہ والوں نے آپس میں جو حلال کی کمائی کا چندہ کیا، تو اس سے ان کی حالت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی گھنونی حالت تھی کہ پورے مکہ والے حلال کی کمائی کا جو چندہ کر رہے ہیں تو وہ چندہ صرف اتنا سا ہو سکا کہ جس میں ابراہیمی تعمیر بھی پوری کوئی نہیں ہو پاتی، اور تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑ گیا۔ چھت ایک مجبوری کی وجہ سے بنانی تھی، اس کے لیے بھی خرچ چاہیے تھا، تو پھر جو ہے وہ حتیم والا حصہ جو ہے اس کو باہر کر دیا گیا تاکہ دیواریں تھوڑی قریب ہو جائیں، تھوڑی قریب ہونے سے دیواروں میں بھی کچھ خرچ بچ جائے گا، چھت بھی جو ہے وہ بڑی نہیں ڈالیں گے، تھوڑی چھوٹی ڈالیں گے، کچھ خرچ وہاں سے بھی بچ جائے گا۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دفعہ یہ بات فرمائی تھی کہ عائشہ تیری قوم کا ایمان ابھی نیا نیا ہے۔ غالباً یہ فتح مکہ کے قریب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ تیری قوم کا ایمان ابھی نیا نیا ہے، تو میں اس کعبہ کو دوبارہ ابراہیمی جو ہے بنیادوں کے اوپر قائم کر دیتا اگر فتنے کا خدشہ نہ ہوتا، کیونکہ ابھی نئے نئے یہ مسلمان ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی الٹی سیدھی آواز اٹھنی شروع ہو جائے، کوئی فتنہ جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے، تو فتنے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں اس کو دوبارہ ابراہیمی بنیادوں کے اوپر کھڑا کر دیتا۔ یہ اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد بھی، مکہ فتح ہوا ہے سن 8 ہجری میں، تو 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ 3 سال گزرے تو اس میں اب کچھ نہ کچھ وقت تو اتنا ہو چکا کہ اب قوم کا ایمان اتنا نیا نیا تو نہیں رہا،
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد تو فرمایا لیکن عملاً یہ حکم کوئی نہیں دیا۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، بطور مزاح بھی سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو قوم وہی تھی نا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تیری قوم کا ایمان، یہ نہیں کہا کہ میری قوم کا ایمان نیا نیا ہے یا مکہ والوں کا ایمان نیا نیا ہے۔ یہ بالکل وہی چیز ہے کہ جس وقت ماؤں کو بچے تنگ کرتے ہیں نا تو وہ اپنے خاوند کو مخاطب اے ویخ تیرا پتر کی کردا ہے پیا، تو جس وقت کوئی خرابی والی نسبت ہوتی ہے نا تو وہ دوسرے کی طرف جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ تیری قوم کا ایمان جو ہے وہ نیا نیا ہے ابھی، تو اس لیے جو ہے وہ میں یہ اقدام نہیں کر رہا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال بھی جو ہے یہ اقدام برل کیا نہیں عملی طور پر۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ انہوں نے اپنے دور میں یہ خیال کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کیا تھا تو ہمیں جو ہے وہ تعمیر کے اندر شامل کر دینا چاہیے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور میں دوبارہ تعمیر کرواتے ہوئے وہ حتیم والا حصہ بھی جو ہے وہ دوبارہ اندر شامل کر دیا۔ لیکن پھر حجاج ابن یوسف نے انہوں نے یہ خیال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا لیکن اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو 2-3 سال رہی ہے اور اس میں آپ عملی اقدام کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، اور بعد میں خلفائے راشدین میں سے کوئی عملی اقدام کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں کیا اور خلفاء نے بھی نہیں کیا، جو صحابہ کرام خلیفہ بنے انہوں نے یہ اقدام نہیں کیا، تو پھر ہمارے لیے بھی یہ مناسب نہیں۔ حجاج بن یوسف کی رائے یہ ہوئی، اور اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی بن رہی تھی کہ حتیم والا حصہ باہر نکل آیا نا، کعبہ کے اندر نماز ادا کرنا ہر بندے کے لیے ممکن کوئی نہیں ہوتا۔ ابراہیمی تعمیر میں تو دروازے کھلے تھے دونوں طرف سے، تو لوگ اندر جاتے نماز ادا کرتے دوسری طرف سے نکل جاتے، لیکن اب جو ہے یہ کعبہ کے ایک ہی دروازہ کر دیا گیا اور اس کے اوپر بھی تالا لگ گیا، تو اندر جو ہے وہ نماز ادا کرنے کا موقع عام لوگوں کو ملنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ حتیم کا حصہ باہر رہنے میں یہ ایک حکمت بھی تھی کہ چلو اس جگہ پر بھی نماز ادا کی جائے تو اس کا ثواب جو ہے وہ بالکل وہی بن جائے گا کہ جو کعبہ کے اندر نماز ادا کرنے کا ہے، کیونکہ حقیقت میں تو یہ بھی جو ہے یہ کعبہ کا حصہ ہی ہے شریعت ابراہیمی کے مطابق، ابراہیمی بنیادوں کے مطابق۔ حج بھی جو کیا جاتا ہے نا تو حج میں طواف کو حتیم کے باہر سے کرنا لازم ہے، حتیم کے اندر سے حج کا طواف یا عمرے کا طواف وہ نہیں کیا جا سکتا، یا ویسے بھی طواف کرنا ہو وہ حتیم کے اندر سے راستہ تو ہے لیکن وہاں سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ پورے کعبہ کا طواف کوئی نہیں بنتا۔ پورے کعبہ کا طواف تبھی بنتا ہے کہ جو حتیم کے باہر سے جو ہے وہ طواف کیا جائے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر حجاج ابن یوسف نے دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کرواتے ہوئے حتیم والا حصہ پھر باہر نکال دیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو پہلا گھر بنایا گیا تھا لوگوں کی بندگی کے لیے تو وہ مکہ کے اندر ہے جو کہ برکتوں والا ہے، جہانوں کے لیے ہدایت والا ہے۔ تو پہلا قبلہ تو وہ بنایا گیا تھا، کئی نبیوں کا قبلہ تو وہ رہا ہے، یہ تو بعد میں تو رات میں آ کر بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ بیت المقدس بنی اسرائیل کا قبلہ رہا ہے، لیکن صرف چند بنی اسرائیل کے نبیوں کا یہ قبلہ رہا ہے۔ بنی اسرائیل سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات تک کئی بنی اسرائیلی نبیوں کا بھی اور اس سے پہلے کے سارے نبیوں کا بھی قبلہ وہ بیت اللہ ہی رہا ہے۔ تو یہ جو تم کہتے ہو کہ جی سارے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا تو یہ تمہاری بات جھوٹ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس کے اندر واضح نشان موجود ہیں۔ کون سے نشان موجود ہیں؟ آگے اللہ خود فرماتے ہیں۔ ایک نشان یہ کہ مقام ابراہیم،
مقام ابراہیم اس کے اندر موجود ہے، اور مقام ابراہیم اس کے متعلق تم اپنے آبا سے تواتر کے ساتھ نسل در نسل یہ بات نقل ہوتی ہوئی سنتے آئے ہو کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی تھی، تو وہ پتھر بطور ثبوت جو ہے وہ آج تک موجود ہے، اور تمہارے آبا سے یہ بات نقل ہوتے ہوئے تمہیں پہنچی ہے، تمہیں یہ 100% یقین ہے کہ واقعی یہ ابراہیمی تعمیر ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر تعمیر کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بیت المقدس کی تعمیر کوئی نہیں ہوئی، وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا اگر وہ قبلہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کرتے نا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی، اس کی تعمیر کا اہتمام کیا۔ اس بیت المقدس کی تعمیر کا اہتمام تو کئی صدیاں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جا کے کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبلہ یہ والا گھر تھا نہ کہ وہ والا گھر۔ ایک نشان ہو گیا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس گھر میں داخل ہو جائے امن والا ہے۔ بیت المقدس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بڑی برکات رکھی ہیں، بلکہ بارکنا ہولہو کا لفظ بھی اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا ہے۔ صرف بیت المقدس ہی نہیں، اس کے ارد گرد کو بھی اللہ کہتے ہیں ہم نے بڑی برکتیں عطا کی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کئی سارے وہ اس علاقے میں آئے ہیں، تو اس لیے بڑی برکتیں ہیں اس علاقے میں بھی، لیکن ایک برکت جو بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ بیت المقدس کو نہیں ملی۔ بیت اللہ کے پاس تاریخ انسانیت کے اندر بہت کم کبھی کوئی لڑائی کا موقع آیا ہے، بہت کم کوئی جنگ یا لڑائی بیت اللہ کے قریب ہوئی ہے۔ دوسری طرف بیت المقدس جو ہے تو وہ تو اکثر لڑائیوں کا مرکز ہی بنا ہوا ہے، وہ تاریخ انسانیت کا اکثر دور اس میں بڑی بڑی لڑائیاں، کبھی بخت نصر کے حملے ہو رہے ہیں، کبھی کسی اور کے، تو یہ سارے جو ہیں وہ بیت المقدس جو ہے وہ ٹارگٹ بنتا رہا ہے۔ تو وہ امن والی برکت جو ہے بیت اللہ کو اللہ نے خاص طور پر دی ہوئی ہے، بیت المقدس کو یہ والی برکت نہیں ملی۔ ویسے اس کو بھی کئی برکتیں ملی ہیں، لیکن امن والا شہر جو ہے اور امن والا جو ہے وہ گھر تو وہ بیت اللہ ہے، بیت المقدس نہیں ہے۔ تو یہ دوسری نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو قبلہ بنانا تھا تو وہ محفوظ ہونا چاہیے تھا نا، تو محفوظ تبھی ہے کہ وہ امن اس کے پاس ہو، وہاں پر امن اور سکون رہے۔ اگر وہ بار بار جو ہے اس کی عمارت گرائی جاتی رہے تو پھر وہ جو ہے وہ امن کوئی نہیں، اور وہ قبلہ جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے گا۔ تو یہ امن والا مقام ہے، یہ قبلہ جو ہے اس کے اوپر لڑائیاں جھگڑے اس علاقے میں کوئی نہیں ہوتے۔ یہ دوسرا نشان وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج لازم ہے، جو بھی اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہو، اتنی اس کی مالی حالت ہو کہ راستہ جو ہے اس کے جتنے اخراجات ہیں وہ بھی پورے کر سکتا ہو، اور اس کے بعد جو پیچھے گھر والے اتنا عرصہ رہیں گے تو ان کا جو خرچ وغیرہ کا انتظام ہے وہ بھی سارا موجود ہو۔ یہ نہیں کہ ان کو بھوکا چھوڑ کے جو ہے نا خود حج کے لیے نکل جائیں، تو ان کا بھی انتظام موجود ہو، ان کے لیے بھی خرچ وغیرہ اتنا موجود ہو کہ جتنا عرصہ بندے نے حج کے لیے جانا ہے تو اتنے عرصے کا انتظام سارا پیچھے بھی موجود ہو، خود اس کا اپنا بھی انتظام موجود ہو، سفر وغیرہ کے اخراجات موجود ہوں، اور سفر جو ہے وہ ممکن بھی ہو اس کے لیے۔ ویزے وغیرہ کی، پاسپورٹ وغیرہ کی پابندیوں کی وجہ سے اگر اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہو رہا تو پھر حج لازم نہیں ہوگا۔ تو اگر امن کے ساتھ اس کے لیے سفر کے اخراجات وغیرہ وہ سارے ممکن ہیں اور وہاں پہنچنا اس کے لیے ممکن ہے تو اس کے لیے حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا نشان اللہ رب العزت نے بتایا۔ خواتین کے حج کے لیے ساتھ محرم کا ہونا بھی لازم ہے، تو وہاں پر صرف ایک بندے کے خرچ ہونے سے، صرف خاتون اگر اتنی مالدار ہے نا کہ وہ اکیلی جو ہے اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ حج کے خرچ برداشت کر سکتی ہے، لیکن ساتھ محرم کا انتظام کوئی نہیں نا، تو پھر عورت جو ہے وہ حج کے لیے اس کے اوپر واجب نہیں ہو جاتا۔ ساتھ کسی مرد کا بھی خرچ جو ہے وہ موجود ہو، وہ جانے کے لیے جو ہے وہ ممکن ہو تو پھر جو ہے اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اکیلے عورت کے اوپر واجب نہیں ہوتا جب تک کہ دو ساتھ محرم کا انتظام نہ ہو۔ تو بہرحال
ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دور سے حج شروع ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حج کیا جا رہا ہے، شریعت ابراہیمی سے ہی شروع ہے. تو یہ تیسری نشانی اللہ نے بتلائی کہ دیکھو اگر ابراہیم کا قبلہ بیت المقدس ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ حج کرتے نا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے حج یہاں پر بیت اللہ میں کیا ہے، بیت المقدس میں تو کوئی نہیں کیا. اور وہاں سے اس وقت سے آج تک بیت اللہ کے اندر حج ہوتا آ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ ابراہیمی قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ تھا، بیت المقدس نہیں تھا. کبھی ایک دفعہ بھی تاریخ انسانیت میں بیت المقدس کا حج کوئی نہیں ہوا، بیت اللہ کا ہی حج ہوتا ہے. تو یہ ساری نشانیاں اللہ نے بتائی کہ یہ دیکھو ثبوت موجود ہیں کہ قبلہ نبیوں کا جو ہے وہ بیت اللہ رہا ہے. بیت المقدس جو ہے وہ تورات کے اندر اس کو قبلہ بنایا گیا، کچھ عرصہ وہ قبلہ رہا ہے، کچھ نبیوں کا قبلہ رہا ہے جو صرف بنی اسرائیل کے نبیوں کا. اس سے پہلے کئی بنی اسرائیلی، کیونکہ حضرت یعقوب سے بنی اسرائیلی نبی تو شروع ہو گئے نا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک درمیان میں بھی کئی نبی آئے، لیکن کئی بنی اسرائیلی کی نبیوں کا بھی قبلہ بیت اللہ ہی رہا ہے، اور حضرت یعقوب سے پہلے سارے نبیوں کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی رہا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو بات نکھار کے واضح کر دی ہے. توحید کے متعلق تم نے شبہات پیدا کیے، ہم نے سب کے جوابات دے دیے، جیسا کہ 7 شبہات کے جوابات پیچھے گزر چکے. رسالت کے حوالہ سے تم نے شبہات پیش کیے، ہم نے ان کے بھی جوابات دے دیے. دونوں شبہات جو تم نے رسالت کے حوالہ سے پیش کیے، دونوں کے جوابات آ چکے. تو جب سارے جو ہے شبہات بھی ان کے اوپر بھی نکھار کے ہم نے واضح کر دیا ہے کہ تمہارے شبہات غلط ہیں، تو اس کے باوجود بھی کیا اب ایمان نہیں لاؤ گے؟ کیا اب بھی تمہیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی؟ اب بھی کفر ہی کرو گے؟ تو اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی من کفر، اب بھی اگر کوئی کفر ہی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے. اللہ کو پھر تمہارے ایمان کی ضرورت بھی کوئی نہیں. اگر تم اتنی ڈھیٹ ہو کہ تم نے اتنا کچھ سامنے آنے کے بعد بھی ایمان قبول کوئی نہیں کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے بھی ہو، سارے شبہات کا بھی ازالہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی تم ایمان نہیں کرتے، تو ایسے ڈھیٹوں کے ایمان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت کا کیا فائدہ کرنا ہے کسی نے ایمان لا کر؟ ایمان لانا ہے تو اپنا فائدہ کرنا ہے نا، اور اگر کفر اختیار کرنا ہے تو اپنا نقصان کرنا ہے. اللہ تو اس سے بے نیاز ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون ایمان نہیں لاتا. یہ تو خود انسانوں کا اپنا فائدہ ہوتا ہے ایمان لے آئیں. تو تم نے یہ اگر نہیں ایمان لانا تو اللہ بے نیاز ہے.